سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور بچتے رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے کھول کر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری، کسی کا کہنا ماننا، اور اپنے رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنی دلیل کو سائڈ پر رکھ دینا، ایک طرف رکھ دینا، اور کسی کو اپنے سے بڑا مان کر اس کی بات مان لینا، چاہے وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی اور پھر مانی تو یہ تو ہم نے اپنی سمجھ کی مانی، اپنی مانی بات۔ اس کی بات تو ماننا تب ہوگا جب سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب سمجھ کو پیدا کیا تھا، عقل کو، تو فرمایا کہ اس کے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی میں یہ بات لکھی ہے کہ جب عقل کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عقل کے 100 حصے فرمائے، جن میں سے ایک حصہ تمام مخلوقات میں بانٹ دیا۔ یعنی ہمارے پاس جتنی بھی سمجھ ہے، ہم میں سے ہر فرد کے پاس، اس کا اندازہ لگائی کہ کل عقل جو کائنات میں ہے اس میں سے ہمارے پاس عقل کا کتنا حصہ ہے۔ کتنے انسان ہیں؟ اربوں خربوں، آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے قیامت تک آنے والا آخری انسان، پھر اس میں سے یہ تو انسان ہو گئے، پھر فرشتے بھی ساتھ لگا لیجئے، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بیت المعمور میں ایک فرشتہ ایک دفعہ داخل ہو سکتا ہے زندگی میں، اس کے بعد اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اتنے فرشتے ہیں، پھر مخلوقات باقی جو ہیں ان کے اندر بھی عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے۔ تو ان سب میں سے کل نکلتے 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 تقسیم ہوتے ہوتے ہمارے پاس اور میرے پاس کتنی پہنچی ہے، یہ اس کا حساب کیا کرے آدمی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اتنی تھوڑی عقل ہے میرے پاس کہ اس کا کوئی تھوڑی ہونے کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک حصے سے ساری مخلوقات کو عقل دی اللہ نے، اور 99 حصے فرمایا کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ تو اب ان کا جو بتایا ہوا حکم ہے وہ اگر ایک بات کو سمجھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات حق ہے، یہ بات تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یا یہ بات تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط بات ہے، تو اب ہم کہیں کہ میری سمجھ میں تو بات نہیں آتی ہے، تو یہ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اتنی بڑی سمجھ ایک طرف ہے، عقل کل ایک طرف ہے گویا کہ، اور ایک طرف ہماری عقل جز بھی نہیں ہے، جز کا بھی پتہ نہیں کتنا جز ہے، اور ہم کہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ لاجیکلی بات مجھے ٹھیک نہیں لگتی، یہ میرے خیال میں بات ایسی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ہی مضحکہ خیز بات ہے، یہ تو ایک لطیفے سے کہیں کم نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایسے ہی جیسے دنیا کا کوئی بہت ذہین مفکر ترین آدمی ہو
اور ایک پاگل کھانے کا پاگل یہ کہے کہ اس کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، تو لوگ اس پر سوائے ہنسنے کے اور کیا کریں گے؟ کہ تیری سمجھ کا اور اس کی سمجھ کا کوئی رشتہ تو ہو، آپس میں کوئی تناسب تو ہو بھائی، کہ تیری عقل پر وہ بات تولی جائے۔ اسی لیے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی نے ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ عقل ایک ترازو ہے، عقل ایک ترازو ہے جو اچھے برے کو تولتی، آپس میں صحیح غلط کی تمیز کرتی ہے، لیکن ہر ترازو سے ہر چیز نہیں تولی جاتی۔ فرمایا کہ سونے کا ترازو جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، باریک سا ہوتا ہے، اور بڑی باریکی سے وہ رتی ماشے کو جدا جدا کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس ترازو میں چاہیں کہ میں پتھر تولنا شروع کر دوں یا ٹرک جو ہے پورا لوڈ سامان کا وہ اس ترازو پر تولنا شروع کر دوں، تو وہ ترازو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ چیز اتنی بڑی ہے کہ وہ آپ کے ترازو میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ اس ترازو اس کو اینالائز کر سکے، اس کا تجزیہ کر سکے، اس کے غلط صحیح ہلکے یا زیادہ ہونے کا فیصلہ کر سکے۔ کیونکہ ترازو کیا ہوتا ہے؟ ترازو اصل میں دعوے کی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ جو وزن ہے، یہ میں مال لایا ہوں، اس کا وزن 1000 کلو ہے، تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے تو یہ کنڈا ہے، سامنے ترازو رکھا ہے، اس کے اوپر آپ اپنی گاڑی چڑھا دیں تو پتہ چل جائے گا کتنا کلو ہے، کیونکہ ترازو ایک معیار ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، غلط بات نہیں کہتا۔ تو اس لیے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب ہماری عقل کا ایک پیمانہ ہے، ایک اس کی حد ہے، اور ایک اللہ کے اوامر ہیں اور اللہ کی بتائی ہوئی اخبار ہیں، باتیں ہیں، ایک وہ ہیں۔ اب ہم چاہیں کہ ان باتوں کو، ان اوامر کو تولیں اپنی عقل پر رکھ کر، تو اس کا نتیجہ سوائے اس کے کوئی نہیں نکلے گا کہ ہمارا دماغ خراب ہو جائے۔ دماغ خراب کیا ہو جائے؟ ایمان خراب ہو جائے، اور ایمان خراب ہونے کا مطلب یہ کہ دنیا اور آخرت برباد ہو جائے انسان کی۔ جیسے کہ مشرکین مکہ، کل کی نشست میں بات ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے اللہ مجھے آسمانوں پر لے گئے، اور 7واں آسمان، پھر عرش معلیٰ ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی ہے، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، اور اگر دیکھا جائے عقل کے حساب سے، آج کی عقل کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے، جو سائنس دانوں کے پاس عقل ہے، تو وہ عقل بھی اسی ایک جز کے پتہ نہیں کتنے کے کتنے حصے کے اندر ہے۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنے ٹائم کے اندر آدمی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچے، پھر وہاں کہاں پہنچے۔ یہ تو صدیوں کا نہیں بلکہ ہزاروں، بلکہ شاید لاکھوں کروڑوں سال کا سفر ہے، کیونکہ ایک کہکشاں جو اس وقت ہمارے یہاں دریافت ہوئی ہے، تو اس کا سفر ہی پتہ نہیں کتنے نوری سال چاہیے، ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں، پھر کتنی کہکشائیں ہیں اس فضا کے اندر۔ تو ان کی تو عقل میں یہ بات نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ یہی بات ابو جہل نے کہی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہ، اگر حضور نے فرمایا ہے تو یہ سچ ہے، میری عقل کیا ہوتی ہے کہ میں اس کے اوپر رکھ کر اس کو تولوں، کیونکہ انہوں نے ساتھ دلیل بھی دی، فرمایا کہ میں نے حضور کے کہنے پر یہ بات مانی ہے کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں، صبح بھی آتے ہیں، شام بھی آتے ہیں، تو جبریل اگر عرش سے چل کر حضور کے پاس صبح آ کر شام کو واپس، شام کو آ کر صبح واپس، یا اسی لمحے آئے اور گئے واپس ہو سکتے ہیں، تو حضور کیوں نہیں تشریف لے جا سکتے؟ جبریل جو کہ ان کا خادم ہے، غلام ہے ایک طرح سے، وہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے میں تو ان سے گویا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم تو کیا بات کرتے ہو۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات اس لیے آ کر کی کہ آج تو سیدنا صدیق اکبر بھی ہار جائیں گے، یا وہ تذبذب کا شکار ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی بات کہ چلو جی باقی باتیں تو میں مانتا تھا کہ اللہ ایک ہے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، عبادت یوں کرنی چاہیے، وہ کرنی چاہیے، لیکن اتنی بڑی بات ان کو ہضم بھی نہیں ہوگی۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو اور ہی کہانی سنا دی، فرمایا کہ تم اس بات کی بات کرتے ہو، میں تو اس سے بڑی باتیں مانے بیٹھا ہوں۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا کہ میری عقل کچھ نہیں ہے، انہوں نے کوئی لاجک نہیں پیش کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آگے مشرکین مکہ کوئی عقلی دلیل نہیں پیش کی کہ کیوں نہیں ہو سکتا، کیسے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا بھائی میرا ایمان یہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ شیطان کے وسوسے کا علاج ایمان ہے، شیطان کے وسوسے کا علاج دلیل نہیں ہے، عقل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل بہت ہے اور اس کے پاس علم بھی بہت ہے، وہ آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی سے کہ میں اللہ کو یا اللہ کے اوامر کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دلیل مانتا ہوں،
اگرچہ دلیلیں ہیں لیکن اس کا علاج اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ورنہ وہ ایک ایک دلیل پر جو ہے وہ اس میں سے کیڑے نکالنا شروع کرے گا، آدمی کو تذبذب کا، شک کا شکار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، یعنی اپنے آپ کو ایک طرف رکھ دو، جو ہم کہیں اس پر چلو، یہی اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ گردن نہادن، فارسی میں ترجمہ اس کا الاسلام کا ترجمہ ہوتا ہے گردن جھکا دینا، گردن ڈال دینا۔ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ غیر مشروط آمادگی اور اطاعت کا نام اسلام ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، یہ نہیں ہے کہ ہمارا اگر کام چلیں گے دنیا سنور جائے گی تو پھر تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، حضور کے امتی بھی ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے کاروبار پر اونچ نیچ ہوگی، حالات آ گئے، تو پھر ہمارا اللہ کو بھی سلام ہے اور حضور کو بھی سلام ہے۔ ایسا آدمی تو بڑا خسارے کا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بارڈر پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک طرف کفر کا بارڈر، ایک طرف اسلام، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو اس کے حالات ہو گئے اچھے تو پھر کہتا ہے اسلام بڑی اچھی چیز ہے، دین بڑی اچھی چیز ہے، مذہب بڑا اچھا چیز ہے، میں نے جناب فلاں بزرگ سے بیعت ہوا تو میرا تو کاروبار چمک اٹھا، میں نے جماعت میں وقت لگایا، میرا تو کاروبار پہلے سے کہاں پہنچ گیا، پھر تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر دوسری طرف چلی جائے آزمائش، کیونکہ آزمائش بھی آتی ہے، دین میں ہی آزمائش بھی آ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نیک بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا اس کی فرعون جیسی ہو جائے گی، دنیا اس کی موسیٰ علیہ السلام جیسی بھی ہو سکتی ہے، انبیاء علیہ السلام جیسی بھی ہو سکتی ہے، اور اکثر ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ پھر آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آزمائش کا جو ہی شکار ہوا تو فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہتے ہیں یہ لو جی، اپنی نماز بھی رکھو، اپنا روزہ بھی رکھو، اپنا مذہب بھی رکھو، دین بھی رکھو، ہمیں کیا فائدہ ملا نمازیں پڑھ کے، روٹی تو ملی نہیں ہے، ہمیں کیا بھی فائدہ ملا، میں نے اتنے عرصے سے دعائیں کر رہا ہوں، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، اور فلاں جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے وارے نہارے ہیں۔ تو ایسا آدمی جو ہے نا، اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، فرمایا کہ یہ ابھی سے ہی نکل جائے یہاں سے، ہمیں نہیں چاہیے۔ خسرت دنیا والآخرہ، فرمایا یہ بندہ دنیا بھی خسارے میں ڈالتا ہے اپنی، اور آخرت بھی خسارے میں ڈالتا ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا سودا ہار کر آ رہا ہے یہ انسان، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ چلا ہے تجارت کے اصول پر کہ کچھ لو اور کچھ دو، تم مجھے کچھ دو تو میں تمہیں مانتا ہوں، اور اگر تم نے مجھے کچھ نہ دیا تو میری پھر سلام ہے آپ کو۔ تو ایسا آدمی فرمایا ہمیں نہیں چاہیے، ایسا آدمی تو بس یہ جہنم کا ایندھن ہی ہے، اس کو وہیں جانا چاہیے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جو اللہ کو غیر مشروط مانتا، غیر مشروط، کہ اے اللہ تو میرا خدا ہے، چاہے تو مجھے روٹی دے تب بھی میرا خدا ہے، چاہے تو مجھے بھوکا رکھے پھر بھی میرا خدا ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ انسان کو سبق سیکھنا چاہیے کتے سے۔ ایک بزرگ نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے مختلف بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ میں نے جانوروں سے کیا سبق سیکھے، کس جانور سے میں نے کیا بات سیکھی، اس میں سے کتے سے فرمایا کہ میں نے وفا سیکھی ہے، کہ چند دن آپ کسی کتے کے بچے کو اپنے گھر میں لے آئیں، اس کو دودھ پلائیں، روٹی کھلائیں، جب وہ مانوس ہو جائے پھر اس کے بعد آپ اس کو جوتے مار کے بھگانے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کا در نہیں چھوڑے گا۔ کھانا نہ دینا تو دور کی بات ہے، آپ نہیں دیا 2 دن 3 دن 4 دن، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے احتجاج کیا ہو، کبھی پڑوسیوں کے پاس جا کر کہا ہو کہ یہ بندہ مجھے کھانا نہیں دے رہا، شکوے ہی نہیں، گلے ہی نہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ اور رات ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس دن اگر آج آپ نے اس کو دودھ نہیں ڈالا تو وہ رات کو آپ کی حفاظت نہ کرے، چور آ رہا ہے لیکن کتے نے کہا میں کیوں کروں، مجھے کون سا آج کی جو ہے وہ پیمنٹ ملی ہے، نا ایسا بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وفا ہے، جس گھر سے میں نے ایک دفعہ کھا لیا ہے اب اس گھر کا میں غلام ہوں۔ تو اس لیے وہ چاہے بھوکا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، سردی ہے، جو بھی، آپ اس کا خیال کریں نہ کریں لیکن وہ وفا کرتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے یہ سیکھی ہے۔ تو بندے کا خدا کے ساتھ کم سے کم اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ یہ ہے کہ جس حال میں بھی اللہ تو رکھے گا میں راضی ہوں، میری زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ کی غیر مشروط اطاعت کرو، کہ اللہ ہم ہر حال میں تیرے فیصلے پر راضی ہے، تو جیسے بھی رکھے گا راضی ہے۔ تو ہم تو اگر اللہ تیرے ساتھ لینے دینے کا معاملہ ہو تو ہم تو جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کا کہاں حساب دے سکتے ہیں؟
پہلے ان کا عوض دے لیں تو پھر آگے نیا مطالبہ کریں، ڈیمانڈیں کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، یہ ملا تو میں چلوں گا، نہیں ملا تو میرا سلام ہے آپ کو. تو ایسے لوگوں کو خدا پہلے سے سلام کرتا ہے. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، فرمایا کہ رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور اس کی مخالفت سے بچتے رہو، کیونکہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. اس کی مخالفت سے بچتے رہو، پکڑ اس کی، اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ کب، کیسے، کس بات پر آ جائے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. وہ بلی کو بھوکا باندھ کر مار دیا تو اس پر آ جائے. عابدہ زاہدہ خاتون ہے، روزے رکھنے والی ہے، رات کو جو ہے وہ عبادت کرنے والی ہے، لیکن بلی بھوکی ماری بس. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا اس کو جہنم میں ڈال دو. اور دوسرا جو ہے وہ ایک بندہ بنی اسرائیل کا دوسرے کو کہتا ہے واللہ لن یغفر لک اللہ. وہ ذرا کچھ اس قسم کی زندگی گزار رہا تھا تو دوسرا اس کو بار بار سمجھاتا تھا مگر وہ باز نہ آتا تھا. ایک دن تنگ آ کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، تیری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی نا. بعض دفعہ ہم نے بھی اپنے ہاتھ میں موریں پکڑ لیتے ہیں بخشش کی اور نہ بخشش کی، کہ تیری بخشش ہو سکتی ہے، تیری نہیں ہو سکتی. تو ایسے ہی کچھ بیچارے کو اس کے ساتھ بھی ہو گیا. تنگ آ گیا ہوگا اس کو سمجھا کے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کہ بھائی جو کام تمہارا ہے، آگے آیت میں یہی آ رہا ہے، وہ آپ کرو، اگلا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. تو جب اس نے یہ کہہ دیا تو یہ پکڑ میں آ گیا. ایک جملہ ہی بولا تھا واللہ لن یغفر لک اللہ. اب جناب جب دونوں کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کے دربار میں پیش ہوئے تو فرشتوں سے کہا کہ یہ جو گناہ گار کو کہہ رہا تھا نا کہ تیری بخشش نہیں ہوگی، اس کو تو لے جاؤ جنت میں. اور یہ جو صاحب ہیں ان کو کہا ان کو بلاؤ ذرا، اور پوچھا کہ تو کون ہوتا ہے میری رحمت کا ٹھیکیدار بننے والا، کہ میں کیا کروں گا میں نہیں کروں گا، تجھے کس نے اختیار دیا؟ یہ تیرے ذمہ صرف اتنا تھا، تو سمجھاتا رہتا، سمجھا. اس کے بعد آگے فیصلے دینا، ٹکٹیں دینا، تیرے پاس جنت کی ٹکٹ، تیرے پاس جہنم کی ٹکٹ، تیرے پاس کس نے اختیار دیا؟ فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بھی ہے. واحذروا، اس لیے بچتے رہو، کیا پتہ کس کا انجام کیا ہو جائے. آدمی جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے، جنت کے درمیان اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. وہاں سے کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ پٹخ کر اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. اور کبھی جہنم کے اعمال ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا عمل اس کا اللہ کو پسند آ جاتا ہے کہ ایسی عاجزی پسند آتی ہے، ایسا رونا دھونا پسند آ جاتا ہے، ایسی اس کی گناہگار ہونے کا احساس اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے بھی معاف کرتے ہیں اور آگے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ تو وہ بے نیاز ذات ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، فرمایا کہ اگر تم یہ بات نہیں مانو گے، اللہ کے رسول کے احکامات نہیں مانو گے، تو آگے میں جانوں میرا کام. میرے رسول کا کام صرف اتنا ہے کہ انہوں نے تم تک بات پہنچا دی، اور پہنچا نہیں دی بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. کھول کر بات، کوئی ابہام نہیں چھوڑا، تمہیں سمجھنے میں، تمہیں بات کو لینے میں کوئی دشواری نہیں چھوڑی. توحید بھی کھول کر سمجھائی، رسالت کھول کر سمجھائی، آخرت کھول کر سمجھائی، قبر، حشر، نشر، سچ جھوٹ، غلط صحیح، حرام حلال اور جائز ناجائز، ہر بات کو ایسے بالکل کھلا، جیسے جون جولائی کے 12 بجے کا دن کے 12 بجے کا سورج ہوتا ہے، اتنی واضح روشن کر کے تمہیں شریعت تمہارے سامنے رکھ دی ہے. اب اس کے بعد عمل کرنا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے. عمل کرو گے تو کچھ پاؤ گے، نہیں کرو گے تو صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ عمل ہی کی دعوت ہے کہ عمل کرو گے تو کام بنے گا. اگر عمل نہیں کرو گے، صرف باتیں کرتے رہو گے یا عذر تراشتے رہو گے کہ شریعت بڑی مشکل ہے، کون چلے جی، کتنا چلے جی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خسارہ اپنا ہے. رسول کا اس میں کوئی نقصان نہیں، وہ اپنے ذمہ داری پوری کر چکے. اس لیے فرمایا نا کہ نبی جو دنیا میں تشریف لائے، اگر کسی نبی کے ساتھ بہت بڑی تعداد امت کی چلی گئی تو اس نبی کے جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری پر کوئی اثر نہیں ہے. اگر کسی نبی کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں آیا، وہ آئے دنیا میں، اللہ کے نبی تھے، برحق تھے، محنت کی، لیکن ایک امتی بھی نہیں بن پایا ان کے ساتھ، تو بھی اس نبی کی شان میں ذرے کا فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی دنیا میں آتے ہی اللہ کا پیغام پورا کرنے کے لیے. اب کام ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو یہ سمجھاؤ، جا کر یہ گمراہ ہو گئے، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، بھول گئے ساری باتوں کو، ان کو دوبارہ یاد دہانی کراؤ جا کر کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اگر پھر بھی نہ مانے تو میں جانوں اور وہ جانے. آپ کا کام ہے کہ بس اس کے بعد آپ واپس آ جائیں.
تو فرمایا کہ اگر یہ بات تم نہیں مانو گے فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور انہوں نے پہنچا دیا، اب میں جانوں اور تم جانو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔